اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت سہیل آفریدی عمران خان کے بعد سیکنڈ نمبر پہ پاکستان میں یا دنیا بھر میں اوورسیز پاکستانیوں میں اگر کوئی پاپولر ہے تو وہ سہیل خان آفریدی ہیں. ظاہر ہے ان کو عمران خان صاحب نے کے پی کے وزیر اعلیٰ کے لیے ان کو منتخب کیا اور ایک ایسے وقت پہ کیا جو بہت کروشل ٹائم ہے. تو کروشل ٹائم میں جب کپتان کسی کھلاڑی کو جب میچ بہت پھنس جائے اور کپتان کسی کھلاڑی کو بھیجے تو اس سے اس بات کا بھی ادراک اور احساس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے کہ کپتان کو اس کھلاڑی پر کتنا اعتماد ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ انہوں نے جس طرح سے اس سے پہلے جب وہ وزیر اعلیٰ رہی تھے تقاریر اسمبلی میں کی تو اس میں کہیں پہ بھی انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا اور دبنگ بات کی, اور کوئی انہوں نے عمران خان کے نظریے اور سوچ اور اپروچ سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں تھے. اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ بطور کارکن انہوں نے جتنی قربانیاں دیں اور جس طرح سے زمان پارک کے باہر انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے عمران خان کا دفاع کیا, تحفظ کیا, یہ ساری باتیں وہ ہر کرائٹیریا پہ پورا اترتے ہیں. لیکن جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایک کنفیوژن جو غلط فہمی جو اس وقت میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں لوگوں کے اندر, وہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کال جو ہے وہ سہیل آفریدی صاحب نے دینی ہے. یہ ایک غلط فہمی ہے, یہ کنفیوژن ہے. کیوں؟ دیکھیں, سہیل آفریدی صاحب کا کام ہے کال کے لیے تیاری کرنا, مومنٹم بنانا, کے پی کے لوگوں کو موبلائز کرنا. ان کی دیکھیں وہ کے پی کے کی حد تک چیزیں کر سکتے ہیں, پنجاب میں وہ نہیں کر سکتے, سندھ میں وہ نہیں کر سکتے, بلوچستان میں وہ نہیں کر سکتے, اے جے کے میں وہ نہیں کر سکتے, جی بی میں وہ نہیں کر سکتے. تو پہلا سوال یہ ہے کہ کیا کال سہیل آفریدی نے دینی ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ کال سہیل آفریدی نے اسلام آباد کی نہیں دینی. کیوں نہیں دینی وہ آگے چل کے بات کرتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ کیا وہ اسلام آباد جانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں؟ تو جی بالکل 100% کر رہے ہیں. عوامی رابطہ مہم بھی چلا رہے ہیں, اور میں نے جب آپ کے ساتھ جب آپ کے پی میں تھے اور آپ کے ساتھ ویڈیو کر رہا تھا تو اس وقت بھی میں نے یہ بات کی تھی. اب میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کل رات کو جب میں گیا سی ایم ہاؤس تو وہاں پہ جو لوگ وہاں پر یعنی جیسے میں انٹر ہوا سامنے دیکھا 20 سے 25 جو نوجوان ہیں جو مختلف سطح کے ذمہ داران ہیں آئی ایس ایف کے اور یوتھ کے, وہ موجود تھے. اس میں جو کے پی کے صدر ہیں آئی ایس ایف کے مشرف وہ بھی موجود تھے, اور اسی طرح سے جو یوتھ کے ذمہ داران ہیں وہ بھی موجود تھے. جو دیگر ایک ٹیم ہے امجد شاہ جو مرکزی صدر ہیں آئی ایس ایف کے, ان کے بھی ٹیم ممبرز وہاں پر موجود تھے. احسان طور جو مرکزی صدر ہیں یوتھ کے, ان کے لوگ وہاں پر موجود تھے. پھر اس کے بعد کافی دیر کیونکہ وہاں پہ میں موجود رہا تو وہاں پہ اس کے بعد جب مینا خان آفریدی آئے تو مینا خان کے ساتھ کون لوگ بیٹھے تھے؟ مینا خان کے ساتھ اس وقت وہ لوگ بیٹھے تھے جو مینا خان جب آئی ایس ایف کے صدر تھے کے پی کے, تو اس وقت یونیورسٹیز کے جو پریزیڈنٹس تھے, جو کالجز کے پریزیڈنٹس تھے, اور وہ لوگ بیٹھے تھے مینا خان کے ساتھ جو زمان پارک میں عمران خان صاحب کے تحفظ کے لیے, ان کے دفاع کے لیے وہاں پر موجود تھے, جنہوں نے وہاں پہ عمران خان کے لیے جو ہے وہ بہت سے ظلم برداشت کیے, جبر برداشت کیے, جنہوں نے قیدیں کاٹی, جنہوں نے قربانیاں دی, جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اکتوبر میں بھی نکلے, نومبر میں بھی نکلے, اس سے پہلے زمان پارک میں بھی وہ مراد سعید صاحب کے ساتھ اور مینا خان, شاہد خٹک, شفقت ایاز, ان سب کے ساتھ وہاں پر موجود تھے. تو دیکھیں تیاریاں 100% کے پی میں جاری ہیں, عوامی رابطہ مہم جاری ہے, میٹنگز جاری ہیں, اور لیکن یہ جو ایک کنفیوژن ہے نا, یہ غلط فہمی ہے کہ کال سہیل آفریدی نے دینی, کال سہیل آفریدی نے نہیں دینی, کیونکہ یہ کے پی کا مارچ نہیں ہے ٹورڈز اسلام آباد. اگر ہونا ہے تو یہ پورے پاکستان کا مارچ ہے, تو پورے پاکستان کا فیصلہ سہیل آفریدی نہیں کر سکتے. ان کو عمران خان نے وزیر اعلیٰ کے پی بنایا ہے, ان کو عمران خان نے جو پارٹی کے فیصلے کرنے کا کوئی اختیار, پارٹی کے فیصلے کرنے کا اختیار عمران خان صاحب نے ان کو نہیں دیا. پارٹی میں کے پی کے میں تنظیمی صدر کون ہے؟ وہ جنید اکبر صاحب ہیں. وہ سیکرٹری جنرل کون ہے؟ علی اصغر صاحب ہے. سینٹرل دیکھیں گھوڑ صاحب ہیں اور سلمان ناجر صاحب ہیں, یا جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان وہ ہیں. تو یہ تیاریاں 100% جاری ہیں, میٹنگ 100% جاری ہیں, عہدیداران کے ساتھ بات چیت 100% جاری ہے, عوام کے ساتھ عوامی رابطہ مہم جاری ہے, لیکن فیصلہ پارٹی کی سیاسی کمیٹی نے کرنا ہے, سینٹرل قیادت نے کرنا ہے, جس میں تمام صوبوں کی بھائی دیکھیں بھائی کے پی کے سے پوچھ کے تو کال نہیں دینی نا, کال تو سندھ والوں سے بھی پوچھنا ہے, پنجاب والوں سے بھی پوچھنا ہے. ابھی اب دیکھیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان نے جلسوں کا اعلان کرنا تھا تو کافی دن تک انہوں نے ویٹ کیا, کیونکہ پنجاب کے حوالے سے فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کہاں کہاں پہ ممکن ہے, کہاں پہ نہیں ہے, کیا ہو سکتا ہے, اس کی وجہ سے رکا ہوا تھا. دوسری جو بات ہے, آج ویسے
ایک میٹنگ بھی ہے آج اسلام آباد میں، جس میں سہیل آفریدی بھی ہوں گے، مینا آفریدی بھی ہوں گے، باقی بھی لوگ ہوں گے. دیکھیں ایک اور میں آپ کو نا انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں، جس موضوع پہ بات کر رہا ہوں یہ سے پہلے کسی اور نے یہ بات نہیں کی. محمود خان چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ان کو آن بورڈ لیں، یہ بات تو پتہ ہے، لیکن اگلی بات کسی نے اس پہ بات نہیں کی. میری اطلاع یہ ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے. میں کوشش کر رہا تھا کہ میری علامہ راجہ ناصر عباس صاحب سے بات ہو جائے، لیکن وہ میری بات نہیں ہو سکی. جب میں کال کر رہا تھا تو وہ اٹینڈ نہیں کر پا رہے تھے، جب انہوں نے کال کی تو میرا نمبر بند تھا. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہا تھا، جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ محمود خان چکزئی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے بھی عمران خان صاحب کو یہ پیغام بھجوایا ہے کہ ابھی آپ اسلام آباد کی کال مت دیجیے گا. ان کے پاس ایک اور پلان ہے، لاہ عمل ہے. وہ ظاہر انہوں نے، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہ لاہ عمل اور پلان کیا ہے، لیکن وہ کچھ اور ہے. اچھا، ایک ڈسکشن چل رہی ہے، بڑی انٹرسٹنگ چل رہی ہے تحریک انصاف کے نا سینئر لوگوں میں، وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نکلتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان موجودہ حالات میں کہیں ہم ٹریپ میں آ جائیں، کہ کوئی اور چاہ رہا ہو کہ ہم نکلیں اور کچھ ہو جائے. اس میں کچھ باتیں میں نہیں کر سکتا، ظاہر ہے وہ ادارے کے اندر کی چیزیں ہیں جو ایک باہر بیٹھ کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، چاہے اس کا وجود 1% بھی نہ ہو، لیکن ہر وقت باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہ سنتے رہتے ہیں، ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اندر یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، فلاں یہ چاہتا ہے تو فلاں یہ چاہتا ہے، فلاں یہ نہیں چاہتا تو فلاں. یہ باتیں باہر ہوتی رہتی ہیں. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ اس بات کا 1% بھی وجود نہیں ہوتا، لیکن باہر لوگ اس کو بڑا انالیسس بنا کے اور پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ اندر یہ چل رہا ہے، ہماری خبر یہ ہے کہ اندر یہ چل رہا ہے. تو تحریک انصاف کے کچھ رہنمائی سمجھتے ہیں کہ کہیں ہم ٹریپ ہو کر ہم استعمال نہ ہو جائیں. اگر کسی نے بھائی کوئی اپنی ہمارے کندھے پہ بندوق رکھ کے اپنی لڑائی لڑنا چاہتا ہے تو سوری، ہمارا کندھا اویلیبل نہیں ہے. وہ کوئی لڑائی اپنی لڑنا چاہتا ہے خود لڑے بھائی. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر سے ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم یہ کیا کر رہے ہیں، یہ جو ہم یہ 27ویں ترمیم کر رہے ہیں یہ تو بڑا ہمارے لیے نقصان دہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی سٹینڈ لینا. وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک پوائنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اچھا 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو ہمیں کیا نقصان ہے تحریک انصاف کو. مثلا وہ کہتے ہیں جی بات ہو رہی ہے کہ جی آئینی عدالت بن جائے گی. وہ کہتے ہیں بھائی آئینی عدالت کو چھوڑیں، ہمیں تو ریگولر جو آئینی، مطلب پہلے آئینی بینچ بھی تو ہے نا، وہی آئینی بینچ آئینی عدالت بن جائے گا. اچھا آئینی بینچ ہو، آئینی عدالت ہو، ہمیں ہمارے اوپر کیا اس کا اثر ہے؟ مطلب ہمارے اوپر کیا اثر ہے؟ ہمیں تو ریگولر عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا. جیسے ضیاء خان آفریدی جو ہیں، وہ کوئی آئینی عدالت، وہ کوئی آئینی بینچ کے ہیں نہیں، وہ ریگولر سپریم کورٹ کے ہیں. لیکن وہ بھی جتنے کیسز اہم آئے ہیں 90% کیسز انہوں نے کمپرومائز ججز کے سامنے لگائے ہیں. پی ٹی آئی کے کیسز جو ریگولر بینچز کے سامنے جانے تھے، جو آئینی بینچ کے سامنے نہیں جانے تھے، وہ بھی جیسے ضیاء آفریدی نے کمپرومائز ججز کے سامنے لگائے ہیں یا اپنے سامنے لگائے ہیں. 9 مئی کے کیسز اپنے سامنے لگائے ہیں اور کئی کیسز. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں تو پھر مطلب ریگولر عدالتوں سے بھی انصاف نہیں مل رہا. ہمیں نیچے ATC کورٹس، یہ کوئی آئینی عدالتیں ہیں؟ یہ کوئی آئینی بینچ ہے؟ ATC یا منظر علی گل اور یہ سارے تو وہ بھی تو ہمیں انصاف نہیں دے رہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے تو آئینی عدالت ہو، آئینی بینچ ہو، ریگولر عدالتیں ہوں، ہمارے لیے تو نصاب ایک ہے کہ ہمیں کہیں سے انصاف نہیں مل رہا. یہ جسٹس جوگر کون سا آئینی عدالت ہے بھائی؟ ریگولر ہائی کورٹ ہے نا، تو ادھر سے بھی تو کہتے ہیں انصاف نہیں مل رہا. اچھا پھر وہ کہتے ہیں دوسرا یہ ہے کہ جی آزاد ججز میں ان کو ٹرانسفر کر دیا جائے گا. وہ کہتے ہیں ان کو اگر ٹرانسفر کر دیا جائے گا تو ہمارے کیسز تو پہلے بھی ان کے سامنے نہیں لگ رہے. اچھا یہاں پہ ایک چیز بتا دوں، پرنسپلی ان کا سٹانس یہ ہے کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی بقا کے لیے خطرہ ہے 27ویں آئینی ترمیم. یہ ان کا اوورال یہ ہے. لیکن وہ کہتے ہیں اگر ہو بھی جائے بھائی تو ہمیں ہمارے ساتھ تو اس آئینی ترمیم سے پہلے جو ہو رہا ہے وہ اس آئینی ترمیم کے بعد بھی ہوتا رہے گا. بھائی وہ کہتے ہیں 26 نومبر آپ نے کر لیا تو 26 نومبر کون سی آئینی ترمیم کے تحت آپ نے کیا؟ اس وقت کون سی شک موجود تھی کہ آپ لوگوں کو گولیاں مار سکتے ہیں؟ یا مرید کے ہوا تو وہ کون سی جو ہے وہ آئینی ترمیم کے تحت ہوا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے لیے تو پھر وہ کہتے ہیں جی ایک اور آ رہا ہے کہ سپریم کمانڈر نہیں رہیں گے صدر اور کمانڈر ان چیف بن جائیں گے فیلڈ مارشل. وہ کہتے ہیں ہماری صحت پہ کیا اثر ہے؟ وہ جب آرمی چیف تھے تو بھی ان کی پالیسی ہمارے لیے وہی تھی جو آج ہے. وہ فیلڈ مارشل بنے تو بھی ہمارے لیے وہی پالیسی ہے، جب وہ آرمی چیف تھے وہ تھی. اب وہ کمانڈر ان چیف بن جائیں گے تو ہمارے لیے تو ان کی پالیسی وہی ہوگی جو پہلے وہ بطور آرمی چیف تھی، بطور فیلڈ مارشل تھی. وہ کہتے ہیں ہمیں اس سے کیا فرق پڑے گا؟ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں، وہ کہتے ہیں NFC میں اگر یہ چینجنگ کریں گے اور صوبوں کے وسائل کم کریں گے تو
تو زیادہ نقصان ظاہر ہے پھر پیپلز پارٹی کو ہے، کیونکہ انہوں نے کرپشن لوٹ مار کرنی ہوتی ہے. ہم تو یہاں پہ اپنے کے پی کے عوام کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ظلم کر دیا، پہلے بھی ہمارے 3,000 ارب نہیں دے رہے تھے، آگے بھی ہمارے فنڈ کم کر دیے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو نیریٹو ان کے خلاف بنائیں گے، ہم تو لوگوں کو کھڑا کریں گے. وہ کہتے ہیں گورنر راج کی آپ بات کرتے ہیں کہ کوئی آئین میں ترمیم کر کے گورنر راج کو آسان بنا دیں گے اور ایمرجنسی لگانے کو آسان بنا دیں گے. وہ کہہ رہے ہیں بھائی وہ اب لگانا چاہیں گورنر راج تو یہی آئینی عدالت کے سامنے جائے گا نا معاملہ، تو آئینی عدالت اس کو ویلیڈیٹ کر، آئینی بینچ اس کو ویلیڈیٹ کر دے گا. وہ کہتے ہیں اس میں کون سا ہے. تو اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایک کولیکٹیو وزڈم کے تحت فیصلہ کرنا چاہیے. جو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی پارٹیز ہیں ان کو آن بورڈ لینا چاہیے. اس سے پہلے ان کے پاس اپنا ایک پلان ہے جو مجھے نہیں پتا، کیونکہ انہوں نے 7 جلسے بھی نومبر میں اناؤنس کیے ہوئے ہیں، اور بلوچستان میں بھی اجازت ان کو نہیں مل رہی. کل پشاور بلوچستان ہائی کورٹ میں کیس بھی تھا، اور اس کی ڈیٹیل سوشل میڈیا پہ تو میں نے دیکھی، لیکن اب مجھے کیونکہ ایکوریٹ اور ایگزیکٹ نہیں پتا کہ وہاں پہ کیا ہوا ہے، تو اس لیے میں اس پہ بات نہیں کر رہا. داؤد شاہ صاحب اور دیگر جو ہے وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے، اس حوالے سے کلپس چل رہے تھے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے ٹویٹر اکاؤنٹ ہے اس کے اوپر بھی وہ سارے کلپس آئے ہوئے تھے. ویسے تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے وہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا سے ہٹ کے وہ بھی بہت ایکٹیو ہیں. ہر چیز تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے رہنماؤں کی وہ پراپر جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر آ رہی ہے. تو اس لیے محمود خان چکزئی صاحب اور علامہ راج ناصر عباس صاحب کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا. اختر جان مینگل صاحب، اسی طرح سے مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، ان ساروں کو بھی آن بورڈ رکھا جائے گا. تو اس کے مطابق فیصلہ ہوگا. تو جس طرح سے میں نے چودھری صاحب آپ کو عرض کیا کہ تحریک انصاف کے سینئر لوگوں میں ہے کہ بھائی بڑا پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. اگر ہم نے یہاں مارچ کیا اور ہم ناکام ہو گئے تو وہ کہتے ہیں کہ 26 نومبر ہوا، اور 26 نومبر کے بعد کے اس نومبر تک ہم ایک بڑی ایکٹیویٹی بھی نہیں کر سکے 5 اگست کے احتجاج کے علاوہ. تو وہ کہتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اب ہم نکلے اور پھر گولیاں لگ گئیں اور لوگوں کی جانیں چلی گئیں، جانیں بھی چلی جائیں گی، اور اس کے بعد ہم ہو سکتا ہے 2 سال نہ اٹھ سکے. بھائی آپ علی امین گنڈا صاحب کو ہٹا کے سہیل آفریدی صاحب کو لائے، اور وہ ایسی چیزیں کر رہے ہیں کہ جس میں صوبے میں بھی پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی دوبارہ اوپر آ رہی ہے، مومنٹم بھی بڑھ رہا ہے، ٹمپریچر بھی بڑھ رہا ہے. اور ہو سکتا ہے ٹمپریچر وہ اتنا بڑھا دیں سہیل آفریدی، مومنٹم اتنا بڑھا دیں کہ ٹاکس شروع ہو جائیں، سنجیدہ ٹاکس شروع ہو جائیں. تو آپ ایک طرف مومنٹم بناتے چلے جائیں، بڑھاتے چلے جائیں، ٹمپریچر بڑھاتے چلے جائیں، تیاری شروع کرتے جائیں، ساتھ آپ موقع بھی دیتے رہیں بات چیت کو. اگر ساتھ ساتھ بات چیت بھی چلتی رہے، بات چیت سے کچھ نکل آئے تو ٹھیک ہے، نہیں تو 2-3-4 ماہ کے اندر آپ مومنٹم بڑھا کے اور آپ پھر کال دے دیں. لیکن اس وقت وہ یہ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کے کچھ رہنما کہ جلد بازی میں کوئی ایسی چیز نہ کریں کہ سوشل میڈیا کے اوپر ظاہر ہے لوگوں کے سینٹیمنٹس ہیں، نیک نیتی کے ساتھ ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان صاحب رہا ہوں، لیکن اس دباؤ میں آ کے کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دیا جائے جس سے فائدے کی بجائے جو ہے وہ نقصان ہو جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 1 نومبر کا آغاز ہو گیا ہے ہفتے کے دن کا. یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے حوالے سے بہت مہینوں سے خبریں آ رہی ہیں کہ یہ مہینہ بہت ہی خوفناک اور خطرناک ہوگا. اس مہینے میں خاصی گہما گہمی ہوگی. یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے حوالے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف لانگ مارچ کر سکتی ہے. اور میں پچھلی ویڈیوز میں یہ بات تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ تحریک انصاف کے اندر اس کے حوالے سے کیا سوچ پائی جاتی ہے. میں 1 سے 1.5 یا 2 منٹ کے اندر اس کو دوبارہ کنکلوڈ کر دیتا ہوں 1.5-2 منٹ کے اندر. ایک تو تحریک انصاف کے اندر جو فیصلہ ساز ہیں ان میں سے 80% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نومبر اسلام آباد کی طرف مارچ کرنے کا آئیڈیل مہینہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان اور افغانستان کا بارڈر بھی گرم ہے. بھارت کی جانب سے بھی نوٹم جاری کیا گیا ہے اور وہاں پہ جنگی مشقیں ہو رہی ہیں. ادھر سے بھی ایک صورتحال ذرا ٹف ہے. اور ساتھ انٹرنلی پنجاب میں سانحہ مرید کے بعد تحریک لبیک ایک بڑا چیلنج حکومت کے لیے بنی ہوئی ہے، اور پاکستان کے لوگوں کے اندر بڑا غم و غصہ ہے، اور حکومت بہت زیادہ خوف میں بھی ہے، پینک میں بھی ہے. پولیس بھی اس وقت پولیس کے اندر بھی ایک اضطراب ہے. جس طرح سے پولیس کو پہلے آزاد کشمیر میں بھیجا گیا، پھر جس طرح سے تحریک لبیک کے سامنے کھڑا کیا گیا، اوور آل پولیس کے اندر آپ نے دیکھا کہ عدیل اکبر کی خودکشی کے بعد جو یہاں پہ ایس پی عدیل اکبر نے خودکشی کی، تو اس کے بعد نون لیگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جس طرح سے عدیل اکبر کے خلاف کمپین چلائی، تو اس سے بھی پولیس کے اندر ایک ہے کہ جن کے لیے ہم تمام تر ظلم جبر بربریت کرتے ہیں، ہمارے مرنے کے بعد جن بھی حالات میں انہوں نے خودکشی کی، تو نون لیگ والے ہمارے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. تو ساتھ ہی 19 نومبر علامہ خادم حسین رضوی صاحب کا عرس ہے. 23 نومبر بنتی ہے 22-23 نومبر سانحہ مرید کا چہلم. تحریک لبیک نے کہا ہے کہ وہ اس کا انعقاد مرید میں کریں گے. تو تحریک انصاف کی فیصلہ ساز 80% قیادت کا یہ خیال ہے کہ نومبر آئیڈیل مہینہ ہے
جس میں اور اکانومی کے حوالے سے بھی خبریں آپ کے سامنے ہیں، اور غزہ کے حوالے سے جو پاکستان اس وقت فیصلے کر رہا ہے اس پہ بھی لوگوں کے اندر بڑا ریئیکشن ہے، افغان پالیسی کے اوپر بھی لوگوں کے بڑے تحفظات ہیں، خاص طور پہ کے پی کے لوگوں کے، اور جس طرح سے مومنٹم بڑھاتے چلے جا رہے ہیں سہیل آفریدی، تو تحریک انصاف کی 80% فیصلہ ساز قیادت کا خیال ہے کہ آئیڈیل مہینہ ہے نومبر، ہمیں مارچ کرنا چاہیے۔ اچھا 20% یہ سمجھتے ہیں، اچھا کچھ لوگ ان میں سے وہ جو 80% ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمیں نومبر میں مارچ کرنا چاہیے، ان میں سے کچھ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بار اسلام آباد کی طرف مارچ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں راولپنڈی کی طرف کرنا چاہیے، ہمیں لیاقت باغ ٹارگٹ رکھنا چاہیے یا ہمیں فیض آباد رکھنا چاہیے۔ اور اس کی وجوہات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ڈی چوک کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو جب یہ بلو ایریا اور یہ سارے ایریا بند کر دیا جاتا ہے تو اس ارد گرد کوئی رہائشی علاقے نہیں ہیں، تو طاقت کا استعمال آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم پنڈی میں کریں گے، پنڈی کو اپنی منزل رکھیں گے، تو وہاں پہ یہ ہے کہ لاکھوں لوگ رہتے ہیں، مری روڈ کے ارد گرد لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ رہتے ہیں، ہر گلی محلے میں ہماری سپورٹ موجود ہے۔ پھر جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس بار جب ہم آئیں گے اور ہمارے مطالبات میں ثانیہ مرید کے کی جو شفاف تحقیقات ہیں وہ بھی ہمارے مطالبات کا حصہ ہوگی، تو ہمیں بہت زیادہ سپورٹ ملے گی پنڈی کی ہر گلی ہر محلے سے، تو وہاں پہ طاقت کا استعمال مشکل ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ایک اپروچ، ایک سوچ ہے ان 80% لوگوں میں سے کچھ لوگوں کی جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں نومبر میں ضرور کال دینی چاہیے۔ 20% جو لوگ ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ ہمیں نومبر میں کال نہیں دینی چاہیے، یہ ایک جذباتی فیصلہ ہوگا۔ اس وقت پاکستان کے ساتھ امریکہ کھڑا ہے، اس وقت پاکستان کے ساتھ نیتن یاہو کھڑا ہے، اس وقت امریکہ کو، نیتن یاہو کو پاکستان کی حکومت سے یہ لالچ ہے کہ ابراہیم ایکارڈ کے اوپر دستخط کریں گے۔ اور آپ نے دانیال چودھری کیا بیرسٹر دانیال بہرحال چودھری جو بھی ان کا نام ہے، ان دانیال جنہوں نے وسیم بادامی صاحب کے پروگرام میں کہا کہ پاکستان کی فورسز جو جائیں گی وہاں پہ غزہ میں، تو ان کا جو مینڈیٹ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ حماس کو ڈی ویپنائز کریں گے، یعنی ان سے اسلحہ واپس لیں گی پاکستان کی فورسز۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کی فورسز اس بات کو یقینی بنائیں گی کہ کراس بارڈر ٹیررزم نہ ہو، یعنی حماس جو ہے وہ اسرائیل کو اٹیک نہ کرے۔ باقی اس بیان کے بعد جو انہوں نے سچ بول دیا تو اس کے بعد پھر بڑے پینک تھا حکومت میں، اور پھر تردیدیں کروائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو بہرحال ایک آدھ بندہ کے منہ سے سچ نکل جاتا ہے اور ان کے منہ سے سچ نکل گیا۔ تو اس وقت ہاں ایک چیز کی سمجھ نہیں آ رہی، یہ جو نومبر میں یہ سارے چیلنجز ہیں حکومت کے لیے، وہاں پہ ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان بیک فٹ پہ چلی گئی ہے۔ ہمیں محمود خان چکزئی صاحب اس طرح سے اگریسو یا ایکٹیو نظر نہیں آتے، ہمیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب ایکٹیو اور اگریسو نظر نہیں آتے، ہمیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب ایکٹیو اور اگریسو نظر نہیں آتے، ہمیں تحریک تحفظ یعنی پاکستان اوور آل، انہوں نے کہا تھا کہ ہم افغانستان کے اوپر ایک کانفرنس کریں گے، وہ بھی انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ غزہ والے معاملے کے اوپر ہم ریزسٹ کریں گے، وہ بھی ان کی ریزسٹنس اس طرح سے علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کے ٹویٹس آئے، لیٹرز آئے، بیانات آئے، ساری اپنی جگہ پہ، لیکن کولیکٹیو تحریک تحفظ یعنی پاکستان کی ہمیں کولیکٹیو کوئی ایفرٹ نظر نہیں آئی۔ اب مجھے نہیں پتا کہ تحریک تحفظ یعنی پاکستان ہمت ہار بیٹھی ہے، پس پردہ چلی گئی ہے، اور مطلب وہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ ہم نے مزید ریزسٹ نہیں کرنا، ہم نے مزاحمت نہیں کرنی، تو ان کے حوالے سے ایک نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی اگریسو حکمت عملی ان کی نظر آ رہی ہو۔ باقی جو ہے وہ باقی چیزیں جو ہیں وہ ساری آپ کے سامنے۔ اب جب یہ بات سہیل آفریدی صاحب تک پہنچی، اور وہ پہلے بھی کچھ چیزیں پلان کر رہے تھے کہ 27ویں آئینی ترمیم آ رہی ہے، اور اس کے علاوہ یہ بہت ہی شدید ایک گہما گہمی اور بڑی ایک دونوں سائڈوں سے جو ہے وہ ایک لڑائی والا مہینہ ہے، اور دونوں طرف سے نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں، تو ایک کوشش یہ ہو رہی ہے ادھر سے کہ تحریک انصاف کی قومی اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنایا جائے، تحریک انصاف کو توڑا جائے، تحریک انصاف کے اوپر نیا اٹیک کیا جائے۔ میرا نہیں خیال کہ اب یہ جو نیا اٹیک ہے تحریک انصاف کے اوپر یہ کارگر ثابت ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے ایم پی ایز میٹر نہیں کرتے، میٹر کرتا ہے عمران خان عوام، عمران خان لوگ، عمران خان پی ٹی آئی کے حامی، عمران خان کے پی کے کی گورنمنٹ، عمران خان کے پی کے ایم پی ایز، عمران خان کے پی کے لوگ۔ تو یہ تو ابھی تک جو لوگ میٹر کرتے ہیں وہ انٹیکٹ ہیں، فارورڈ بلاک بند بھی جائے گا تو میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ اس سے پہلے بڑے بڑے لوگ تحریک انصاف کو چھوڑ گئے، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا، اور یہ ساری چیزیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ایک اور کارڈ کھیل دیا ہے۔ سہیل آفریدی صاحب نے کیا یہ ہے، اور یہ ان کی بڑی سمارٹ موو ہے، بڑی سمارٹ موو ہے، ایک اتنی میچیور انہوں نے ایک اٹیمپٹ کی ہے، ایک ایسی انہوں نے کارڈ کھیلا ہے کہ جو بہت پریشان کن ہے وفاقی حکومت کے لیے اور اس سسٹم کے لیے۔ انہوں نے کیا یہ ہے کہ ایک تو پہلے انہوں نے 22 رکنی ایک کمیٹی بنائی جس میں اپوزیشن کے لوگ بھی ہیں، کے پی کے اسمبلی کے، اور بڑی تگڑی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے جو کے پی کے اندر
آپریشن کے حوالے سے، امن و امان کے حوالے سے، ان تمام چیزوں کو وہ کمیٹی دیکھ رہی ہے۔ اس کمیٹی میں سہیل آفریدی صاحب نے اور اسپیکر بابر سلیم سواتی صاحب نے سوموار کے دن آئی جی کے پی کے ان کو اور سی ٹی ڈی کے جو کے پی کے ہیڈ ہیں ان کو اور چیف سیکرٹری ان کو بلایا ہوا ہے کہ ہمیں کے پی کے میں امن و امان کے اوپر آپ آ کر اور بریفنگ دیں۔ اس کے بعد جو ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ منگل کے دن وہ ملٹری سائڈ سے کچھ شخصیات کو بلائیں گے کہ وہ امن و امان کے اوپر بریفنگ دیں، اس 22 رکنی کمیٹی کو آپریشن کے اوپر بریفنگ دیں، آئی بی اوز کے اوپر بریفنگ دیں اور بتائیں کہ 20-25 سال سے جو آپریشن کے پی کے میں چل رہا ہے تو اب تک کیوں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اس کی ناکامی کے ذمہ داران کون ہیں، ان جو ذمہ داران ہیں ان کے اوپر کیا رسپانسبلٹی فکس کی گئی ہے، آگے روڈ میپ کیا ہے، اور آپریشنز کے بعد کیا دہشت گردی کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے، اور اس ساری کے اوپر اور اس میں یہ بھی شاید ان کا ارادہ ہے کہ مطالبہ کریں گے کہ یہ جو تحریک انصاف پہ الزام لگتا ہے کہ تحریک انصاف وہاں دہشت گردوں کو لا کے اس نے اپنے طور میں بسایا، تو اس کے اوپر بھی کہا جائے گا کہ اس فورم کے سامنے ان تمام میٹنگ کے منٹس جو ہیں وہ لائے جائیں جس کے اندر یہ فیصلہ ہوا تھا یا یہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جو ہے وہ کس طرح سے لوگوں کو واپس لا کے بسانا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ چیز اب وہ آتے ہیں یا نہیں آتے، یہ تو اب دیکھنا ہوگا کہ منگل والے دن کا اطلاعات ہیں کہ منگل والے دن ان ملٹری سائڈ سے شخصیات کو جو ہے وہ بلایا جائے گا اس کمیٹی کے سامنے۔ اس کے بعد جو سمارٹ انہوں نے موو کیا ہے وہ یہ انہوں نے کیا ہے سہیل آفریدی نے کہ انہوں نے وہ کیا ہے پولیٹیکل جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کے پی کے ان تمام کو کالز کی ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو انہوں نے کال کیا ہے، ایمن ولی خان صاحب کو انہوں نے کال کیا ہے، سراج الحق صاحب کو کال کیا ہے، امیر مقام صاحب کو کال کیا ہے، آفتاب شیرپاؤ صاحب کو کال کیا ہے، محمد علی شاہ بادشاہ صاحب کو کال کیا ہے۔ اب یہ کے پی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں۔ اب سہیل آفریدی صاحب نے ان کو بری طریقے سے پھنسا دیا ہے۔ یہ شخصیات یہ جرگہ اب جمعرات کو شاید بلایا جائے کے پی کے کا، اور اس جرگے میں جو ہے وہ کے پی کے تمام اسٹیک ہولڈرز کو بلا کے اور کے پی کے امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کی صورتحال، ملٹری آپریشن، تمام چیزوں پہ بات کی جائے گی۔ اب یہ شخصیات اس جرگے میں جاتی ہیں تو بھی سیاسی طور پہ مرتی ہیں، نہیں جاتی تو بھی سیاسی طور پہ مرتی ہیں۔ کیوں جاتے ہیں تو اس میں جو مشترکہ فیصلہ ہوگا اس کو کل کو ان کو آنر کرنا پڑے گا، اور اگر نہیں جاتے تو لوگ کہیں گے کہ یہ بھاگ گئے ہیں، یہ کمپرومائز ہیں، یہ چابی والے کھلونے ہیں۔ تو یہ جو جرگہ ان ہاؤس ایک جرگہ جمعرات کو ممکنہ طور پہ ہو سکتا ہے، ان تمام پارٹی یہ ان تمام اسٹیک ہولڈرز کو جن کو کالز کیے ہیں ان کو بلا کر، تو اس میں شاید میڈیا کے کچھ لوگوں کو بھی بطور آبزرور جو ہے وہ بلایا جائے۔ تو اب یہ انہوں نے سہیل آفریدی صاحب نے یہ موو کر کے اور اپنی میچورٹی کا ثبوت دیا ہے کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو آن بورڈ لینا چاہتے ہیں۔ دیکھیں وہ اس وقت کر رہے ہیں، وہ ایک ہی چیز کر رہے ہیں کہ وہ ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں، وفاقی حکومت کے لیے، اداروں کے لیے وہ ٹمپریچر بڑھا رہے ہیں۔ وہ بار بار ملٹری آپریشن کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ کولیٹرل ڈیمیج کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے وفاق اپنے کارڈ کھیل رہا ہے، وہ اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں، لیکن دونوں کے جو کارڈز آپس میں کھیل رہے ہیں، الٹیمیٹلی کون جیتا ہے وہ آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن ایک بات تو طے ہے کہ ٹمپریچر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہی ٹمپریچر سہیل آفریدی بڑھانا چاہتے ہیں، اور اس میں وہ خاصے کامیاب ہیں۔ اب بار بار ایک ہی سوال ہوتا ہے نومبر میں آ رہے ہیں نہیں آ رہے۔ میری آج بھی ایک دوست سے بات ہوئی جو آج کے پی کے میں موجود تھے، وہاں سے وہ واپس آ رہے تھے اسلام آباد کی طرف۔ انہوں نے کہا یار میں تو جتنے لوگوں سے ملا ہوں، ینگ جو لوگ ہیں پی ٹی آئی کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، وہ سب تو یہ سمجھتے ہیں کہ نومبر میں ہمارے پاس مارچ کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، چاہے ہم کے پی کے کی سائڈ پہ آ کے ہم بیٹھ جائیں اور ہم آگے نہ بڑھیں، اٹک کی پل کی پرلی طرف بیٹھ جائیں، لیکن ہمیں ہر صورت میں جو ہے وہ آنا چاہیے۔ اور آپ دیکھیں کہ سہیل آفریدی اب تک تمام کارڈ بڑے زبردست طریقے سے کھیل رہے ہیں۔ آپ نے کل وزیر اعظم شہباز شریف کو چترال میں دیکھا، وہ منتیں ترلے کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے، خواجہ آصف گیدڑ بھپکیاں دھمکیاں، یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، یہ اینٹی اسٹیٹ ہے، اور آپ کہتے تھے ہم اس کو بننے نہیں دیں گے، اگلا بن گیا تو اب شہباز شریف اس کی منتیں ترلے کر رہے ہیں کہ تعاون کر رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ نہیں آپ کیوں چلنے کو تیار ہیں؟ آپ تو بڑی دھمکیاں دیتے تھے کہ ہم نہیں بننے دیں گے، اب وہ بن گیا تو آپ کہہ رہے ہیں چلنے کے لیے تیار ہیں، اور آپ ابھی بھی آپ پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی زمان پارک والی آپ ویڈیو جاری کر رہے ہیں کہ تو دہشت گرد ہے۔ ایک طرف آپ اس کے خلاف نیریٹو چلاتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، دوسری طرف آپ اس کی پبلکلی کھڑے ہو کے منت ترلا کرتے ہیں۔ یہ منت ترلا کچھ لوگ پی ٹی آئی کے سمجھتے ہیں کہ یہ ٹریپ ہے، اور ہمیں اس ٹریپ میں جو ہے وہ نہیں آنا چاہیے۔ تو بہرحال جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا کہ نومبر کے اندر چیزیں خاصی ٹمپریچر ہر آنے والے دن کے ساتھ بڑھے گا، اور یہ جو سہیل آفریدی صاحب جو ہیں یہ اب سوموار کو
جو پولیس CTD اور چیف سیکرٹری، اور منگل کو ملٹری سائڈ کے ذمہ داران، اور پھر جمعرات کو KPK کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں بڑے، ان کا جرگہ. تو یہ اب 3 دن سوموار، منگل اور جمعرات امپورٹنٹ ہوں گے پشاور میں. اور منگل کو عمران خان صاحب سے ملاقات کا دن ہے، ملاقات نہیں کرائی جائے گی نومبر میں. مجھے بالکل نہیں لگتا کہ اب نومبر میں عمران خان صاحب کی کسی سے بھی ملاقات کرائی جائے گی، چاہے وہ بہنیں ہوں، چاہے وہ وکلا ہوں، چاہے وہ پولیٹیکل لیڈرز ہوں. اور اس سے پہلے اس کے بعد پھر ظاہر ہے جب 27ویں ترمیم ہو جائے گی اس کے بعد ملاقاتیں ہوتی رہیں، اور جب نومبر گزر جائے گا تو پھر شاید اتنا دباؤ جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا. اور عمران خان صاحب نے پارٹی کو کہا ہے کہ آپ عدالتوں کے اوپر دباؤ بڑھائیں، لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ بدھ جمعرات جمعے کو PTI کی جانب سے عدالتوں کے اوپر کوئی کسی طرح کا بھی دباؤ بڑھایا گیا. اب نیکسٹ ویک میں وہ کیا کرتے ہیں، دباؤ بڑھاتے نہیں بڑھاتے. مجھے سچی بات یہ ہے کہ ابھی تک تو اتنا آسان نہیں لگتا کہ تحریک انصاف دباؤ بڑھائے عدالتوں کے اوپر، کیونکہ عمران خان صاحب ان کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے آپ سپریم کورٹ میں بیٹھ جائیں، ہائی کورٹ میں بیٹھ جائیں، اور جب تک میرے کیسز کی تاریخ نہ ملے آپ نہ اٹھیں. لیکن ابھی تک تحریک انصاف کم از کم اس حد تک جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ہاں اگر وہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ سامنے آ جائے گا، لیکن دیکھتے ہیں جی چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. اور 1 نومبر سے ہی معاملات گرم ہو گئے ہیں، 1 نومبر سے ٹمپریچر بڑھنا شروع ہو گیا ہے، اور سہیل آفریدی روزانہ ایسی ایکٹیویٹیز اب آگے کریں گے 1-2 جس سے ٹمپریچر جتنا وہ بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں. اور ان کا یہ خیال ہے کہ اگر ہم ٹمپریچر سے بڑھا لیتے ہیں تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی خان صاحب کے ساتھ براہ راست جا کے کوئی بات شروع کر دے. دیکھیں یہ جو ہے نا کہ شاہ محمود قریشی صاحب سے فواد چودھری صاحب کا یا عمران اسماعیل صاحب کا ان لوگوں کا جا کے ملنا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اگر تو کوئی یہ سنجیدہ اس معاملے میں تو پھر یہ ہے کہ جاز چودھری صاحب، یاسمین راشد صاحبہ، شاہ محمود قریشی صاحب، عمر سرفراز سیمہ صاحب، میاں محمود رشید صاحب، ان کو 2 گاڑیوں میں بٹھائیں، ان کو اڈیالہ لے جائیں، عمران خان کے سامنے بٹھائیں، عمران خان صاحب سے ان کی بات کروائیں، تو وہ عمران خان کو تجویز دے سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں. باقی فیصلے عمران خان نے کرنے، جس نے بھی بات کرنی ہے وہ جا کے عمران خان سے بات کرے. عمران خان کے علاوہ تحریک انصاف میں سے فیصلوں کا اختیار کسی کے پاس نہیں ہے. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. الگ ہم سب کا حامی ناصر. اللہ حافظ.